محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. علیہ توکلت وإلیہ انیب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین. والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین والمشرکین والکافرین. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر، چند ایک معین جملات کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مومنین و مومنات کا اس بارگاہ میں آنا شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور بالاخص جو علیل ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جلد از جلد لباس عافیت پہنائے. ان میں نادر صاحب کے برادر اللہ اصغر علی مرزا علیل ہیں، سید دلاور حسین، سید عباس رضا، یہ دو بچے بھی بیمار ہیں، ایک بچی اور ایک بچہ بھی علیل ہے. اختر حیدری صاحب اور ایاز علی صاحب، صابر حسین صاحب، سبت حسن زیدی، مظہر علی اور افتخار حسین. اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام بیماروں کو جلد از جلد شفائے کلی نصیب فرمائے، ہر قسم کی بیماری رفع فرمائے. اور ایک بچے نے درخواست سے دعا کی، قاصد حسین نے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عالم باعمل بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے. اور بحق محمد و اہل بیت محمد ایک مومن نے کہیں ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی رکاوٹیں دور فرمائے اور ان کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے. ایک مومن قید میں ہے، انہیں رہائی عطا فرمائے. اور جن مومنین و مومنات کی طرف سے آج نیاز میں
پارٹیسپیٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے مال و رزق میں دن دوگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جن بچوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کو امتحان میں کامیاب و کامران فرما. علی جعفری صاحب کا گلے کا آپریشن ہوا, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے, ہر قسم کی بیماری رفع فرمائے. اور بہت سارے دوستوں نے درخواست سے دعا کی, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی دعائیں مستجاب فرمائے. اور خاص طور سے جو مومنین و مومنات خمس و زکوٰۃ کے پابند ہیں, مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل قبولیت سے ہمکنار ہو اور حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما. حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جملہ مومنین و مومنات جو سفر پہ ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما. عتبات عالیہ کی زیارات کی جو خواہش رکھتے ہیں ان کی خواہش پوری فرما, اور جو در شرف سفر ہیں ان کے سفر کو بخیر و عافیت تمام فرما. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما. حاضرین گرامی قدر, انتہائی محدود اور مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں محسن اسلام اور رئیس بلاد عرب و عجم قمر الحرم جناب حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کی شان یہ شکر پروردگار عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ہر معصوم اور معصوم کے والد کا ذکر خاص دن پر منانے کی توفیق حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین جناب سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے علمی پروجیکٹ کو بخیر و عافیت تمام فرمائے اور اس کے درمیان حائل تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور آپ کا سایہ امت تشیع پر دادیر قائم و دائم فرمائے. ایک صلوات بآواز بلند ہدیہ حاضرین گرامی قدر, شان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ضمن میں جو معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ مت سمجھیے گا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شان ابو طالب ہے. شاید میں نہیں سمجھا سکا کہ جو کچھ میں بیان کروں گا یا کر رہا ہوں یہ میری معرفت کا حاصل نتیجہ سمجھ لیجئے. شان ابو طالب تو کہیں بلند ہے, یعنی کل ایمان کے والد گرامی کی شان بیان کرنے کے لیے کم از کم اللہ کا قرآن چاہیے اور مصطفیٰ کا فرمان چاہیے, تب جا کر حق شان ابو طالب ادا ہوتا ہے. اور کسی مورخ کے بڑے خوبصورت جملے ہیں. آج کی میری اکثر گفتگو جو ہے وہ دیوان ابو طالب سے میں نے منتخب کر رکھی ہے. دیوان ابو طالب علیہ السلام انتہائی معروف و مشہور ہے, اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. مورخ کا خوبصورت جملہ ہے کہ کون ہے ابو طالب؟ وہ ہے ابو طالب کہ جس کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے, اس صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں. جس کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد محمد مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑ جائے, اس صاحبان کا نام ہے ابو طالب. اور کون ہے ابو طالب؟ بہت خوبصورت جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کی شان میں یہ جملہ لکھا ہے کہ سارا عرب
بشمول مشرکین، منافقین، کافرین، فاسقین، عرب کا سارا معاشرہ جس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ رب العالمین محمد جیسی امانت کو رکھواتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ شان ابو طالب میں جو زبان کھل رہی ہے یقیناً وہ لائق تحسین ہے کہ سارا عرب جس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے، جس کو امین مانے، جس کو صادق مانے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس اللہ محمد جیسی امانت کو بطور امین سمجھ کے رکھتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ قرآن بھی یہی تذکرہ فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس مقام پر اپنی رسالت کی امانت کو رکھے۔ رسالت ایک امانت ہے، کس مقام پہ رکھے۔ اور تیسرا جملہ جو انتہائی داد و تحسین کے لائق ہے اس مورخ کا جملہ، اس نے لکھا کون ہے ابو طالب؟ وہ ابو طالب کہ کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں دروازے پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں اسے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں صدیقہ طاہرہ کھڑی ہو جاتی ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جس کے آنے سے لسان اللہ کو کھڑا ہونا پڑ جائے اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اس ذات کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ اور دیوان ابو طالب میں بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے درج ہیں، لیکن ایک جو مسدس اور روائی درج ہے دیوان ابو طالب میں، اس کو سیرہ ابن ہشام نے بھی لکھا ہے۔ سیرہ ابن ہشام اہل تسنن کی بڑی ایک معتبر سیرت کی بک ہے، جس میں اس کا تذکرہ کیا، کہا کون ابو طالب۔ ابھی مسدس کا ایک پہلا جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے بعد قرآنی آیات کو یاد کر لینے کے بعد، حفظ کر لینے کے بعد پڑھنا یہ اور بات ہے، اور اس زبان سے ان الفاظ کا نکل آنا جو بارگاہ خداوندی میں اتنا پسند آ جائے کہ اللہ اسے قرآن کی شکل میں ڈھال دے، اسے فرمان ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سیرہ ابن ہشام میں لکھا ہے، یہ واقعہ درج ہے، اور یہ ربائی بھی وہاں درج ہے، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ حقیقت قرآن کیا ہے۔ ایک محاورہ ہے، جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں قسم کی فکر فلاں بندے سے کرنا بہت بعید ہے، یعنی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، کہتے اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ کہا ابھی شیطان کے، ابھی جبرائیل کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ قرآن کس حقیقت کا نام ہے، قرآن آنا بھی ہے یا نہیں آنا، یہ راز الہی تھا۔ لیکن اس سے قبل حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس شعر کا پہلا مصرع، قل اعوذ برب الناس من کل طاعن، ہر تانا دینے والے کے تانا دینے سے میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ طاعن تانا دینے والا، فرماتے ہیں ہر تانا دینے والے کے تانا دینے کی میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے جملے تھے۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ سرکار دو عالم کی محفل سجی تھی، ادھر جبرائیل اترا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقرأک السلام،
وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ اپنے درود و سلام کو آپ کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، نہ جانے ابو طالب کی الفاظ کیسے تھے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کی ہے کہ نہ جانے اللہ کو کتنے پسند آئے۔ جبرائیل کو بھیجا، کہا اے میرے حبیب قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، ذرا مجھے ان الفاظ سے پکاریے جن الفاظ سے تمہارے چچا ابو طالب نے ابھی مجھے پکارا تھا۔ قل اعوذ برب الناس، سورہ مجیدہ ہے قل اعوذ برب الناس، اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو دیوان ابو طالب میں درج ہیں کہ فقرات حضرت ابو طالب کے پہلے تھے اور اللہ نے اسے کلام مجید بنا کر بعد میں لکھا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے جب ادعائے رسالت کیا، آپ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ایک انگلی بلند کر کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، فاران کی چوٹی پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور یہ بات ان کو ناپسند تھی کہ جن کا مذہب محمد سے نہیں ملتا تھا، جن کے عقائد سرکار دو عالم سے نہیں ملتے تھے۔ اتنے میں ابو لہب نے آ کر آپ کی اس انگلی پر طنز کیا اور کہا کہ تو بار بار ہاتھ بلند کرتا ہے، کس لیے؟ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ میرے اس اللہ کو ایک مانو، وہی معبود ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ ابو لہب نے کہا تبت یداک، اے محمد تیرا ہاتھ یہ ٹوٹے جس سے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، دوسروں کو یہ منوانا چاہتا ہے۔ ابھی اس نے یہ جملے کہے تھے، ادھر سے حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی، آنے سے ابو لہب سہم گیا اور سہم کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابو طالب نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تبت یداک، اے ابی لہب تیرا ہاتھ ٹوٹے۔ ابھی ابو طالب کے لفظ ختم نہ ہوئے تھے، جبرائیل آئے مجیدہ لے کے آ گیا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو طالب جو تم نے فکرہ کہا ہے، جب تک قرآن کی آیت نہ آئی تھی، جب تک جبرائیل نہیں آیا تھا تو مصطفیٰ کے چچا ابو طالب کا فرمان تھا، اور جب جبرائیل آ گیا تو فرمان ابو طالب اللہ کا قرآن بن گیا۔ نعرہ حیدری، اللہ کا قرآن بن گیا۔ یہاں ایک اور فقرہ سن لیجئے کہ ہاتھ ہوتا ہے انسان کے بدن کا جز، اور انسان کا دماغ ہوتا ہے بدن کا کل۔ ہاتھ انسان کا جز کہلاتا ہے اور عقل انسان کا کل کہلاتی۔ اچھا بھلا اگر ڈاکٹر پاگل ہو جائے کوئی اسے نسخہ نہیں لیتا، اچھا بھلا پروفیسر اگر برین ہیمریج ہو جائے تو کوئی اس سے کلاس نہیں لیتا، اچھا بھلا اگر نیورو سرجن ہو یا سرجن ہو کوئی اس آپریشن نہیں کرواتا، اس لیے کہ ان کا کل خراب ہے۔ لیکن اگر کسی کا ہاتھ خراب ہو پروفیسر کا تو وہ ٹیچ کر سکتا ہے، اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو وہ نسخہ لکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کل کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کون تھا؟ جس نے مصطفیٰ کے جز پہ حملہ کیا۔ ہاتھ ہوتا ہے جز، ابو لہب نے سرکار کے ہاتھ پہ حملہ کیا کہ اس ہاتھ کو مت اٹھائیے جس سے اللہ کی توحید کو منوا رہے ہیں، اور قرآن کی آیت آ گئی، گویا جو محمد کے جز پہ حملہ کرتا ہے وہ تو قرآن کے مطابق لعنت کا مستحق ہے، اور جو محمد کے کل پہ حملہ کر دے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے گرامی قادر، ایک اور جملہ
دیوان ابو طالب سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ میں ابھی سفر میں اس کو میں نے لکھا ہے، اس کو میں نے ترتیب نہیں دیا، جس انداز سے ترتیب آ رہی ہے اسی کو سنتے چلیے۔ ایک شخص نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آپ کا عقیدہ دریافت کیا۔ اللہ اکبر، کہ جس کے رکھے ہوئے نام کو کوئی کافر جب تک کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے اسلام پر شک، اس کے اسلام پہ شک۔ سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال میں سرکار نے ادعائے رسالت کیا۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا، النبی نبی ولو کان صبیا، کہ نبی نبی ہی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، امام امام ہی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دنیا میں آئے بعد میں نبی پہلے تھے۔ اگر یوں کہیں آئے پہلے نبی بعد میں بنے تو یہ مشکل پڑ جائے گی کہ پہلے 40 سال کیا مذہب تھا رسول کا۔ سب سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ دین ابراہیمی بھی تھے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک شخص نے جب دریافت کیا آپ سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے اس کو شعر کی شکل میں یوں بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں یا شاہد الخلق فعلی فاشہد فإنی علی دین نبی الاحمد۔ یا شاہد الخلق، اے کل مخلوق کے خالق شاہد رب، فعلی فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہ میرے اوپر، اے اللہ تو میرے لیے گواہ رہے۔ ساری دنیا گواہی دیتی ہے اللہ کی، بندے گواہی دیتے ہیں اللہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں کیا کہ انا یا شاہد الخلق فعلی فاشہد، اے میرے اللہ، اے کل کائنات کے خالق تو گواہی دے، فإننی علی دین نبی الاحمد، کہ میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو میرے نبی احمد کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ دنیا جس کی گواہی دیتی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جس کی وحدہ لا شریک شہادت دیتا ہے اس کا ایمان ہے ابو طالب، وہ کہلاتا ہے، اس لائق ہے کہ ابو طالب کہلائے۔ اور قرآن حکیم میں یہ کئی مرتبہ بہت ساری مقامات میں یہ آیا ہے فطرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی ایک آیت مجیدہ ہے کہ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک سلوات پڑھ لیجئے مل کر، اور آپ نے جو گواہی ارشاد فرمائی، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے والذین آووا ونصروا فاولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ در حقیقت وہی مومن ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو پناہ دی، محمد مصطفیٰ کی مدد کی۔ ہم المؤمنون حقا، وہ صرف مومن ہی نہیں ہے، باقی عام مومن ہوتا ہے۔ جو محمد کو پناہ دے وہ صرف مومن نہیں ہوتا، وہ مومن بھی ہوتا ہے اور حقا بھی ہوتا ہے۔ علی حق نعرہ حیدری، سامعین گرامی قدر، اور ایک بہت قیمتی نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما وکفورا، اے میرے حبیب اللہ کے حکم پر صبر کر، اللہ کے حکم کے آنے تک صبر کر، اے میرے حبیب، ولا تطع منہم، کسی کافر کی بات نہ سننا، کسی گناہگار کی بات نہ سننا،
کسی کافر کی بات نہ ماننا کیوں؟ اگر ابو طالب کافر تھے. بہت سارے مقامات ایسے ہیں. جناب خدیجہ کے مال میں شراکت حضور نے کس کی اجازت سے کی؟ حضرت ابو طالب کی اجازت سے کی. 3.5 سال شعب ابو طالب میں رہے تو کس کی اجازت سے رہے؟ حضرت ابو طالب کی اجازت سے رہے. اور ادھر جب میسرہ پیغام لے کے آیا جناب خدیجہ بنت خویلد کا کہ میری مالکہ یہ کہتی ہے کہ اگر میرے مال کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اپنی ملکیت میں لے لیں تو میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن حضرت نے فرمایا اے میسرہ اگر تیری مالکہ کو نہیں پتا نا اسے جا کے بتا دے کہ یہ انکار یا اقرار کرنا تو یہ بعد کا مسئلہ ہے. تو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد مصطفیٰ اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے کوئی کام کرتا ہی نہیں. جو وما ینطق عن الہوا کا پابند ہے محمد مصطفیٰ، جب وہ اجازت لیتا ہے تو حضرت ابو طالب سے اجازت لیتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے اے میرے حبیب تو کسی گناہگار کی بات نہ مان. اگر ابو طالب کافر تھے تو مصطفیٰ اجازت لیتے کیوں تھے؟ نعرہ حیدری. اگر حضرت ابو طالب، ایک مورخ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھانے آیا تھا. وہ کہتے ہیں سرکار، معروف یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. تو آپ کے چچا تو 9 چچا تھے، شاید کسی کو پورے نام بھی نہ آتے ہوں. تذکرہ کسی اور کا کیوں نہیں ہوتا، صرف ابو طالب کا کیوں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاندان کلمہ پڑھنے نہیں آیا، پڑھانے آیا. اور ایک مورخ کا جملہ وہ یہ لکھتا ہے کہ شان ابو طالب میں کہ ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں، جنہوں نے کلمہ دکھایا. کلمہ دکھایا. وہ کہتے ہیں کیسے؟ یہ اہل سنت برادران کی بک ہے اور اس کا نام ہے سائم چشتی نے لکھی ہے یہ کتاب، جس کا نام بھی اس نے رکھا ہے ایمان ابو طالب. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب مکے میں قحط پڑ گیا، قحط اسے کہتے ہیں کہ جب بالکل خشک ہو جائے، بارش نہ آ رہی ہو، جانور مرنے لگے، فصل خشک ہو گئی، قحط پڑ گیا. اور سائم چشتی یہ لکھتے ہیں ایمان ابو طالب میں کہ جب بہت سارے مشرکین جو جس خدا کو مانتا تھا اس کے سامنے اپنی دعا کی کہ بارش نازل ہو جائے، نازل نہیں ہوئی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ سارے عرب کے مشرک ایک جماعت کی شکل میں جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے گھر آئے، حضرت ابو طالب کے گھر آئے. اور اگر کیا کہتے ہیں، اس جملے کو کئی مرتبہ میں نے پڑھا ہے اور ہر دفعہ پڑھنے کا سرور ہی اپنا ہے. جو کہتا ہے ایمان ابو طالب سننا چاہتا ہے وہ سنے. انہوں نے سب نے باجواب یہ کہا اے ابو طالب ہمارا خدا تو ہم سے ہو گیا ہے ناراض، ہمارا خدا تو ہو گیا ہے ہم سے ناراض اور بارش نہیں برس رہی، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ تیرا خدا تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ مشرکین کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اگر ابو طالب نے کسی بت کی پوجا کی ہوتی تو وہ سب سے بڑے پجاری تھے جو کھڑے تھے ابو طالب کے سامنے. کہتے ہمارا خدا تو ہو گیا ہم سے ناراض اور آپ کا خدا آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. آپ دعا فرمائیے اللہ قحط سالی کو ختم فرمائے. اللہ اکبر. یہ تھا ابو طالب کہ جس نے دنیا کو کلمہ دکھایا. سنیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب دوبارہ گھر تشریف لے گئے اور گہوارے سے سرکار دو عالم کو ہاتھوں پہ اٹھایا. اللہ حضور سرور کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور گھر سے چلے. کہاں گئے؟ بیت اللہ کی طرف. اور تمام بتوں کے پاس سے ہو کر گزرے.
مورخ کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ دکھایا ہے ابو طالب نے، کیسے کہ تمام بتوں کے پاس سے گزرے، کہ جو مشرک جس بت کو خدا مان کے دعائیں مانگ رہا تھا، محمد مصطفیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ابو طالب وہاں سے گزرے. اور ان کا یہ جملہ ہے جب بتوں کے پاس سے گزرے تو محمد لا الہ کی تفسیر بن کے گزرے. لا الہ اسے کہتے ہیں کوئی معبود نہیں الا اللہ، صرف وہ خدا ہے. کہا جب بتوں کے پاس سے گزرے، یہ کلمہ دکھا رہے تھے، بتوں کے پاس سے گزرے تو لا الہ کی تفسیر بن کے گزرے. جا کہاں رہے تھے؟ خانہ کعبہ کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو الا اللہ کی تفسیر بنے ابو طالب. اور ہاتھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھا کر جو جملے پڑے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ اس محمد کے چہرے کے نور کا واسطہ باران رحمت کو نازل فرما. گویا بتوں کے پاس سے گزرے، لا الہ کی تفسیر بنے، کعبے کے پاس گئے، الا اللہ کی تفسیر بنے، اور محمد مصطفیٰ کا وسیلہ بنا کے محمد الرسول اللہ کی تفسیر بنے. یہ ہے کہ کلمہ دکھایا ہے حضرت ابو طالب نے. اور آج کا آخری جملہ سن لیجیے اور گفتگو تمام. عجیب جملہ ہے، سورہ مبارکہ اسراء آیت معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب کو رات میں سفر کرایا، معراج کرائی. کہاں سے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. حضور، اب بہت سارے رائٹر ایسے ہیں، اصل میں جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اگر جھوٹ گھڑا جائے نا، جھوٹ بولنے والا اگر 10 جملے بولے تو 10ویں جملے پہ پہنچتا ہے تو پہلا بھول جاتا ہے، نامے پہ جائے تو 8واں بھول جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں. معراج کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک. اور حضور کہاں تشریف فرما تھے؟ حضرت ابو طالب کے گھر. توجہ چاہوں گا، حضرت ابو طالب کے گھر تشریف فرما تھے. بعد نے لکھا ہے کہ وہ کعبے میں تھے، مسجد الحرام میں تھے، لیکن جھوٹا جھوٹ بول کے بھول ہی گیا نا. ابھی یہ بات کہی تھی اور پھر فوراً بدل گیا کہ جب معراج سے واپس آئے تو کنڈی بھی کھٹک رہی تھی، پانی بھی اپنی جگہ ہل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا. مجھے تاریخ یہ بتائے کہ سرکار دو عالم کا بستر کہاں لگا ہوا تھا؟ بستر تو آپ کا لگاتے ہی ابو طالب تھے، کہ شاب ابی طالب میں آدھی رات کو بھی اٹھ کر کبھی اپنے بیٹے علی کو محمد کے بستر پہ سلاتے، محمد کو اٹھا کر علی کے بستر پہ سلاتے. ابو طالب جانتے تھے کہ اگر دشمن رات کو شب خون مارے تو محمد کی جگہ میرا بیٹا علی کام آ جائے. یہاں جو نقطہ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت عمران کے گھر موجود تھے حضور، کہ جب معراج پر تشریف لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کی ابتدا ہوئی ہے ابو طالب کے گھر سے. قرآن اسے مسجد الحرام کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور تھے حضرت ابو طالب کے گھر میں. اب توجہ چاہوں گا، مسجد اسے کہا جاتا ہے جہاں سجدہ دیا جائے. مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سجدہ کیا جائے. اگر ابو طالب کے گھر کو اللہ حرم کہہ رہا ہے، اس میں بھی کوئی راز ہے. آپ حضرت عمران کے کلمے کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو وہ ہے جو ابو طالب کے گھر کو مسجد کا درجہ دے رہا ہے. حضرت اللہ تو حضرت عمران کے گھر کو مسجد حرام کا درجہ دے رہا ہے، اور مسجد اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابو طالب اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک شخص نے
جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جد ابو طالب حالت اسلام کے نہیں تھے. جب امام سے پوچھا امام کے چہرے پہ جلال عیاں ہوا, چہرے کا رنگ متغیر ہوا, اور حضرت فرماتے ہیں ہمارے جد ابو طالب کی اتنی عظیم المرتبت شان ہے کہ اگر محشر کے میدان میں علی مولا کا بابا اگر تمام اہلیان محشر کی سفارش کر دے تو اللہ وحدہ لا شریک جہنم کی آگ کو تو بجھا سکتا ہے لیکن ابو طالب کو رسوا نہیں کر سکتا. ابو طالب کو رسوا نہیں کر سکتا. لیکن عجیب بات کہ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ بیٹھا تھا اور ابو طالب کی پاک بیٹیاں شام کے دربار میں کھڑی تھی. کربلا میں جو سارا خون بہا ہے یہ سارا خون ہی ابو طالب کا ہے. دوستو, مرد ہونا وہ ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر بازار عبور کر سکتا ہے, لیکن عورت کے لیے کڑیاں پہن کر بازار عبور کرنا بڑا مشکل. اگر کوئی صاحب عزت اپنے شہر میں عزت سے رہتا ہو نا, اس میں اگر رسوا ہو جائے اس سے بڑی اس کے لیے کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں. اس لیے میری آقا زادی نے کوفہ دربار میں داخل ہونے سے قبل کہا تھا, فضا تو مجھے یہ بتا اگر کسی کو بھائی کے قاتل سے ہم کلام ہونا پڑ جائے تو کیسا ہے؟ بی بی فضا فرماتی ہیں اے میری آقا زادی کوئی بھی بہن بھائی کے قاتل سے ہم کلام نہیں ہوتی, اس لیے یا وہ مر جائے گی یا بھائی کے قاتل سے بولنا پسند نہیں کرے گی. بی بی فضا کو کہا میری آقا زادی نے مجھے یہ بتا کہ اگر بولنا پڑ جائے اور بہن زینب جیسی ہو, بھیا حسین جیسا ہو اور اس کا قاتل شمر جیسا ہو, بولنا پڑ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بی بی فضا فرماتی ہے میری آقا زادی کبھی نہ بولنا اس لیے کہ مر جاؤ گی. بی بی فرماتی ہے فضا اب مجبوری بن گئی ہے, جا اور شمر سے جا کر کہے کہ میری آقا زادی کہتی ہے کہ یہ جو مسجد کوفہ کے ساتھ والی گلی ہے نا, اس کو عبور کرنے کے لیے مجھے ایک چادر دے دے, اس کو عبور کر کے تجھے میں یہ چادر واپس کر دوں گی. جب فضا پوچھنے گئی نا اور واپس روتی ہوئی آئی, میری آقا زادی نے پوچھا کیوں فضا کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ کہا بدتمیزی کر لیتا تو کوئی بات نہ تھی, اگر تمانچہ مار لیتا کوئی مشکل نہ تھی, جو شمر نے جواب دیا ہے اے میرے آقا زادی وہ آپ نہ سن سکے گی. کہا کیا جواب دیا ہے اے میری اماں فضا؟ کہا وہ یہ کہتا ہے جا علی کی بیٹی سے کہہ دے کہ آج تو کوفہ میں شہزادی بن کے نہیں آ رہی, تو قیدی بن کے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی وہ کوفہ کا دربار ہے. کئی دن کھڑے رہ کر یہاں ابن زیاد پوچھتا تھا کہ اے علی کی بیٹی یہی وہ دربار تھا جہاں تیرا بابا بیٹھ کر خطبے دیا کرتا تھا؟ اجرکم اللہ. ابن منظر نے پوچھا جب امام سجاد سے نا کربلا کے واقعے کے واپسی کے بعد, کہتے ہیں ابن منظر مولا آپ کا زندگی کا اہل حرم کے ساتھ یہ پہلا سفر تھا جو کربلا اور شام کی طرف تھا, اور کوئی مشکل گھڑی آپ نے فرمایا 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام, 2 جملے مزید عرض کروں گا دھار ہو شام. ابن منظر نے یہ کہا مولا دیکھیے آپ کا سارا نقصان تو کربلا میں ہو گیا, آپ شام کو کیوں یاد کر کے روتے ہیں؟ ابن منظر کہتا ہے مولا آپ کے بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں مارا گیا, اب شکل پیغمبر کی چھاتی میں برچھی کربلا میں لگی ہے, آپ کے چچا عباس کے شانے کربلا میں قطع ہوئے ہیں, 6 مہینے کا اصغر کربلا میں اس کا گلا چھن گیا, لیکن آپ نے کبھی کربلا کو یاد نہیں کیا, آپ ہمیشہ شام کو یاد کرتے ہیں. اور پھر فرمایا یہ وہ مقام تھا اے ابن منظر
پوچھا مولا کون سا منظر دیکھا؟ اور کہا ابن منظر ایک وہ منظر دیکھا جس سے مجھے بابا کی شہادت بھول گئی، عباس کے شانے بھول گئے، اکبر کی چھاتی کی برچھی بھول گئی۔ کہا کون سا منظر دیکھا؟ کہا ابن منظر، اور ایک مرتبہ جب یزید شراب پی کر اور شراب کے نشے میں ایک مرتبہ کہتا آئین آئین زینب بنت علی، اور علی کی بیٹی کہاں ہے؟ اور کہیں سے آواز آتی تھی وہ جو میلے کرتے والی کھڑی ہے وہ علی کی بیٹی۔ اور ابن منظر مجھے کہنا پڑتا کاش سجاد یہ منظر نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔